رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا، اللہ پاک اپنی حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے اور نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھول جانے کے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل و اشرف مرتبہ انسان کو عطا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بھولنے کی صفت عطا کی. انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، اس لیے کہ یہ بھولنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھولنے کی صفت نہ دیتا تو دنیا کا کوئی انسان
کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی غم لاحق ہو جائے اور پھر انسان غم کو نہ بھولے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں کا غم نہ بھولے، باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ کا غم نہ بھولے، بیٹوں کا انتقال ہو جائے اور بیٹوں کا غم نہ بھولے، تو پھر انسان تو مغموم ہی رہے گا، کبھی اس کو خوشیاں میسر ہی نہیں آئے گی. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کرنا چاہا تو اس مٹی سے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنانے سے پہلے اللہ نے 40 دن تک اس پر برسات کی. ان 40 دن غموں کے پانی کی برسات ہوئی اور 1 دن خوشیوں کی برسات ہوئی. اسی لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش بہت کم رہتا ہے. اسے غمی بہت جلدی آ جاتی ہے، بہت جلدی مغموم ہو جاتا ہے، اور خوشیاں چند لمحوں کے لیے آتی ہے، چند ساعتوں کے لیے آتی ہے، چند پل کے لیے آتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کو بھولنے کی صفت اور بھولنے کی فطرت نہ دی جاتی تو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں رہتا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت عطا کی. اسی لیے ہم غموں کو بھول جاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ہم غموں کو فراموش کر دیتے ہیں اور تبسم کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھولنے کی صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے غموں کو بھولنے کے لیے ہمیں نسیان عطا کیا تھا. لیکن یہ کیا ہوا کہ انسان اللہ کے فرامین کو ہی بھول بیٹھا، رسول کے فرامین کو ہی بھول بیٹھا، اللہ کے قانون ہی کو بھول بیٹھا. انسان جب اللہ کے فرامین بھول جاتا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ فراموش کر دیتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا انسان جس وقت گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے دل پر اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے سبب سے ایک جو ہے وہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. انسان اگر گناہ سے توبہ کر لے تو وہ دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ سیاہ دھبا دوسرے گناہ کے بعد پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے. حتیٰ کہ صوفیہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. نہ وہ بندہ حق سن سکتا ہے، نہ حق دیکھ سکتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے. اسے حق کڑوا لگتا ہے، اسے حق برا لگتا ہے. اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان کا آلے کار بن جاتا ہے. اچھی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، ناصحین کی نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے مذاہب کے اندر گناہ کرنے کے بعد، پاپ کرنے کے بعد پاک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے کوئی کہتا ہے انسان پاپی ہے، جب وہ مر جائے تو اسے آگ کے اندر جلا دیا جائے تاکہ آگ کے ساتھ اس کے پاپ بھی جل جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مذہب کا حال یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کر لے، انسان پاپ کر لے، انسان برائی کر لے تو وہ اپنے ہی جیسے انسان کے پاس، کسی پوپ کے پاس جائے، کسی پادری کے پاس جائے، کسی راہب کے پاس جائے اور اس کے صومعہ میں جا کر کے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور پھر اس کو رشوت کے طور پر چند روپیے دے. وہ فادر کہلانے والا، وہ راہب کہلانے والا جو خود زنا میں ڈوبا ہے، جو خود شراب میں ڈوبا ہے، جو خود سر سے لے کر پیر تک عیاشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے
اور اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد اس فادر کو خوش کرنے کے لیے چند روپیے دیتا ہے اور پھر وہ اس کو کلین چٹ دے کر کے یہ کہتا ہے کہ جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، یا عیسیٰ کو جو سولی دی گئی وہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس کو بھی اور اقبال جرم کرنے والے کو بھی کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ میں نے جس کے سامنے اقرار جرم کیا تھا وہ تو مجھ سے زیادہ پاپی تھا، وہ تو مجھ سے بڑا مجرم تھا۔ اسلام میں توبہ کا تصور تمام مذاہب سے الگ ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نسیان سے بنا ہے، اگر بھولنے کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جائے، انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے برائی ہو جائے تو میرا اللہ اسے راستہ دکھا رہا ہے، اے میرے بندے گھبرا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ وہ توبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال یہ ہے، توبۃ النصوحا یہ ہے، نصیحت والی توبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جس راستے سے وہ نکلا تھا پھر اسی راستے سے وہ آنکھ کے اندر لوٹ کر نہیں جاتا، ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا دوبارہ اسی راستے پر نہ جائے، دوبارہ اس راہ پر نہ جائے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ سچی توبہ ہے۔ اور ایسی توبہ کرنے والوں کے متعلق میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطأ اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ مردود ہو گیا، ابلیس ملعون ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں موجود ہیں، ہزاروں سال کی عبادتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مردود ہوا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو آپ مردود نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو آدم 300 سال تک کے روتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور ابلیس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے۔ پتا چلا گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور توبہ کر کے نادم ہو جانا یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اگر 40 سال تک گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 40 سال نہیں بلکہ 80 سال تک، 80 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک کے جرم کرتا رہے اور حلق میں غرغرہ آنے سے پہلے، یعنی موت کی وہ منزل کہ جب روح انسان کی حلق میں اٹکتی ہے اس سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو
معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل پڑتا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں میرے آقا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں جبریل میری امت کے جرائم یاد آتے ہیں، میری امت کے گناہ یاد آتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے اللہ سے عرض کیا میرے رسول نے مولا اس مہلت کو اور بڑھا دے تاکہ اس کے بعد، کیونکہ 1 سال کے بعد اگر انسان زندہ رہا تو پھر اس کے دفتر کے اندر گناہ لکھے جائیں گے۔ تو پھر یہ کہا گیا اگر مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ پھر بھی تو جرائم کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، تو کہا گیا اگر مرنے سے 1 دن پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اعظم نے پھر عرض کیا مولا اس کو اور وسعت عطا فرما، تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب کہ تیری امت اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ امت پہ کھلا رکھیں گے جب تک کہ اس کے حلق کے اندر غرغرہ نہ پیدا ہو جائے، روح حلق میں نہ اٹک جائے، عالم غیب جو ہے اس کا جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ہم تیری امت کو توبہ کی مہلت دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ جن جرائم کا شکار نہ تھی بلکہ جن جرموں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ امت بے چین ہو جاتی تھی، یہ امت بے قرار ہو جاتی تھی، یہ امت مضطرب ہو جاتی تھی، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو، آج ہماری راتیں رنگین ہو چکی ہے، ہماری راتیں شراب و شباب میں ڈوب چکی ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، مسلمانوں نے عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ مسلم جوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم لوط کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کیا یہ امت جو ہے معاذ اللہ قوم لوط سے عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ امت زنا کے اندر ملوث نہیں؟ کیا یہ امت بد نظری کے اندر ملوث نہیں؟ کیا اس امت کے اندر سود نہیں؟ کیا اس امت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں؟ کیا اس امت کے اندر رسول کی توہین نہیں؟ اللہ اکبر، اور قوموں کے اندر چیدہ طور پر جو جرائم موجود تھے، اجتماعی طور پر وہ سارے جرائم آج اس قوم کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ بڑی بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج عیش کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اخبارات کی سرخیوں پر لرزنے والوں، ٹی وی پر جو ہے وہ نیوز دیکھ کر کے بے چین ہونے والوں، یہ سوچ رہے ہو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ بن چکا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی ہے، پوری دنیا جو ہے تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو تو جانے دو، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدترین درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت جس وقت گناہ پر گناہ کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی، اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور جب ظالم مسلط ہوں گے اس وقت میری امت سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا، حتیٰ کہ میری امت دعا کرے گی اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے جب تمہاری گردنوں پر چھری آ جائے، وہ وقت آئے جب دنیا تمہیں غلام بنا لے، وہ وقت آئے جب تم
تمہاری بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جائے اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. میرے رسول نے فرمایا جب میرے امتی رب کی بارگاہ میں میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ظالم حاکموں کا خاتمہ کر دیتا ہے, ان کے رزق میں برکتیں بڑھا دیتا ہے, ان پر رحمت والی بارش برساتا ہے, ان کی اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے, ان کی عمر میں کثرت عطا کرتا ہے, ان کے چہرے پر اللہ نور عطا کرتا ہے, ان کے باغات کو ہریالی عطا کرتا ہے, ان کے دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے, ان کی نہروں کو طغیانی عطا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج گناہ تو ہے, احساس گناہ نہیں, آج گناہ تو ہے, توبہ کا ذوق نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کی راتیں کیسی گزرتی ہے, لیکن ایک عام تجزیہ جو مفکرین کرتے ہیں, ایک عام تجزیہ جو ماہرین نفسیات کرتے ہیں, ایک عام تجزیہ جو قوم کے نباز کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے, مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے, بلکہ فجر کی اذان کے بعد بھی ہماری راتیں ڈوب چکی ہے عیاشیوں میں, ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شراب میں, ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شباب میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک زمانہ وہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مسلمان بستروں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے تھے, اپنے گناہوں کے حوالے سے روتے تھے, رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے, اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میرے سرکار کا فرمان تھا. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کے روتے ہوں گے, اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. اپنے جرائم کو یاد کر کے رونے والے جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کل تک بستر پر جانے سے پہلے مصلی پر جانے والی قوم, مصلی پر کھڑے رہنے والی قوم, آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا بستر پر لیٹتے ہیں, ہاتھ میں موبائل ہے, گندی تصویروں کا سامنا ہے, زنا کے مناظر کا سامنا ہے, سیریلوں کا سامنا ہے. کچھ لوگ نشے میں چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ شباب سے چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ گندی تصاویر کو دیکھ کر بستر پہ جاتے ہیں. جس قوم کی راتوں کا حال یہ تھا, اللہ اکبر, اس قوم کی راتوں کی عکاسی قرآن جو کرتا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ اکبر, وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ کروٹوں پر لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. انہیں تو وقت ہی نہیں ہے عیاشیوں کی طرف جانے کے لیے. کیوں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں, رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں, اور وہ پکار اٹھتے ہیں میرے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا, تو نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم ہی تو تھے جن کی راتیں ذکر میں گزرتی تھی, جن کی راتیں فکر میں گزرتی تھی. ہم ہی تو تھے, اللہ اکبر, زنا کرنے والوں کو ہم نے بیٹیوں کا تقدس دیا تھا, عیاشیاں کرنے والوں کو ہم نے مسجدوں کا راستہ بتایا تھا, پجاریوں کو جو اینٹ اور پتھر کے پجاری تھے ہم نے انہیں خدا کی بندگی کا شعور عطا کیا تھا. ہم ہی تو تھے, ہم میں کوئی طارق بن زیاد تھا, ہم میں کوئی محمد بن قاسم تھا, ہم میں کوئی علی اکبر تھا, ہم میں کوئی خالد بن ولید تھا, ہم میں کوئی عمر ابن خطاب تھا. حالت یہ تھی ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی تھا. نگاہوں کی طہارت
اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا. ایک رات جو ہے اللہ اکبر سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کی بارش میں پھنس گئے اور پھر عیسائیوں نے جنگل کے اندر کچھ لڑکیوں کو بکھیر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا اس لشکر کے ارد گرد وہ عیسائی لڑکیوں کو بکھیر دیتے تھے تاکہ کسی طرح مسلم نوجوان ان لڑکیوں کے دامے فریب میں گرفتار ہو جائے، ان لڑکیوں کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائے. پھر کیا تھا، مسلم نوجوانوں کو وہ دامے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے. صلاح الدین کو لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو ان کے دل میں خیال آیا چلو جنگل میں ہے تو شکار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اور اپنے دوستوں کو کچھ گوشت کھلا دیں. سلطان شکار کرنے کے لیے بڑھتے رہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ شکار کرنے والا کبھی کبھی خود شکار ہو جاتا ہے اور سلطان اتنا آگے بڑھے لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا. اور شکار بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کتنی منزلیں طے کر چکا ہوں، اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھیوں سے میں دور ہو چکا ہوں. سلطان بہادر تھے، آگے بڑھتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ اکبر وہ جنگل میں الگ اور ان کے ساتھی الگ، لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا. شام قریب ہو رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے اور اس کے بعد ادھر سورج نے اپنے چہرے کو اوٹ میں چھپایا، ادھر جو ہے وہ بادل کی سیاہ چادر نے برسنا شروع کیا. اور اس کے بعد سلطان اللہ اکبر ایک غار کے اندر قدم بڑھانے لگے تو کیا دیکھا، بھیگتی ہوئی خوبصورت لڑکی حسن کی ملکہ ان کے قریب آئی اور کہا سلطان میں قافلے میں سفر کر رہی تھی، مجھے ڈاکوؤں نے چھین لیا، لوٹ لیا ہمارے قافلے کو اور اس کے بعد یہ کیا کہ مجھے یہاں جنگل میں لا کر پھینک دیا. سلطان نے ایک ہلکی سی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا اور بھاگ گئے. سلطان کے معاملہ کیا ہے، یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے بھیڑیوں والا معاملہ تھا کہ اس یوسف کو بھیڑیا کھا گیا لیکن کرتا بھی سلامت تھا. لیکن یہ عجیب لڑکی تھی جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لیکن اس کا سنگھار بھی سلامت تھا. سلطان معاملے کو سمجھ گئے، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو غار میں لے گئے. اس کے بعد آگ جلائی. آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش کیسی ہوتی ہے، پتوں کا کھڑکنا، بجلی کا کڑکنا اور برسات وہ تیز رفتار اللہ اکبر جو عجیب دہشت پیدا کرتی ہے. سلطان نے سردی سے بچنے کے لیے غار کے اندر آگ جلائی، لڑکی لیٹ گئی. سلطان آگ کی طرف متوجہ رہے، لڑکی نے کھسک کر کے آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہا صلاح الدین مجھے حیرت ہے تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں وہ حسن کی ملکہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو بائیں ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے یا آنکھوں کے کاجل کے جادو سے میں لوگوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان سب کچھ چھین سکتی ہوں. لیکن تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا. کیا تیرے دل میں لڑکیوں سے پیار نہیں؟ کیا تیرے دل میں عورتوں کی محبت نہیں؟ تیرے دل میں تیرے سینے میں دل نہیں کیا پتھر ہے؟ سلطان نے جواب دیا اے لڑکی سن لے، کسی کے حسن پر وہ شیدا ہوتے ہیں جو دل پہلے کسی کو نہیں دیتے. ہم نے تو پہلے ہی اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیا ہے، اب ہم تیرے حسن سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور سن لے میں ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر میں نے تجھ پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ جو پہلے سے کسی کا غلام ہو پھر وہ کسی کے حسن کا غلام نہیں بنتا. ایک طرف تمہاری تاریخ یہ ہے، دوسری طرف اب موجودہ حالات کو دیکھو. ایک مفکر نے اپنی کتاب حسن کے حوالے سے لکھی تو چند سال پہلے کا کراچی کا ایک واقعہ لکھا. میں جلدی سے کسی شہر کا نام نہیں لیتا لیکن کہیں آپ میری گفتگو کو ہوا میں گرا لگانا نہ سمجھے، اس لیے میں نے شہر کا نام بھی لے لیا. مسلمانوں تم تھے عیسائیوں کی بیٹیوں کو ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. غار کی تنہائیوں میں بھی تمہاری نگاہیں کبھی اٹھتی نہیں تھی، غار کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ہاتھ کبھی بڑھتے نہیں تھے، غار کی تنہائیوں میں بھیگی ہوئی لڑکیوں پر کبھی تم نے ایمان کا سودا نہ کیا. لیکن آج حالات
یہ بن گئے سنیما دیکھتے دیکھتے, سیریل دیکھتے دیکھتے, کالج کا نصاب پڑھتے پڑھتے اتنی برائی میں ڈوب چکے ہو کہ مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, آنکھوں کی حیا تباہ ہو چکی ہے, دل کی غیرت مردہ ہو چکی ہے, ایمان کی چنگاری دل کے نہا خانے کے اندر گم ہو چکی ہے. اس لیے حالات یہ پیدا ہوئے. ایک مفکر حسن کی تعریف کرتے ہوئے کو ایک واقعہ ہمارے بازو کے ملک کی کا بتاتا ہے, جو ملک اسلام کی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا, اسلامی مملکت کی حیثیت سے ہندوستان سے جدا کیا گیا تھا. میں اس پر کوئی تبصرہ کروں یا نہ کروں, میں اس پر کوئی تبصرہ منفی یا مثبت نہیں کرتا کہ اچھا ہوا یا برا, لیکن یہ ضرور کہوں گا اس وقت کی قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا اسے حصوں میں تقسیم کر دیا. میرا عنوان سیاست نہیں, میرا عنوان ملک اور جہاں بانی نہیں, میں تو اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. تو پڑوس کے ملک کا جو نام نہاد جمہوری اسلامی ملک ہے, وہاں کی ایک داستان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو, دل کے کانوں سے سنو اور سوچو, غور کرو تمہیں کہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے. انگریزوں کو گالی دینے والوں, تم تو دل سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو, تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو. تم نے اپنے جسموں کو آزاد کرایا انگریزوں کی غلامی سے, لیکن تہذیب میں جکڑ چکے, ان کے کلچر میں جکڑ چکے, قلبی طور پر ان کے غلام بن چکے, اور وہ جو کرتے ہیں تم وہ کرتے ہو. وہ ننگے ہو جائیں تو آپ بھی, وہ اوریاں ہو جائیں تو آپ بھی, وہ زنا کریں تو آپ بھی, وہ شراب کے جام ٹکرائیں تو آپ بھی. آخر کب تک ان کی نقل کرتے رہو گے؟ مٹنے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر, قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. تم نقل کرنے والی قوم نہیں ہو, تم دوسروں کو نقل کروانے والی قوم ہو. تم وہی ہو جس نے کیسر و کسرا کے تاجداروں سے خراج وصول کیا ہے. تم وہی ہو جس نے فقر پر ناز کر کے شاہی کی ہے. تم گدا نہیں تاجدار ہو, تم فقیر نہیں بادشاہ ہو. اس لیے کہ جس قوم کا رب اللہ ہو اور جس قوم کا نبی قاسم نعمت مصطفیٰ جانے رحمت ہو, وہ قوم گدا نہیں ہو سکتی. پوری قوم گدا ہوگی اور وہی قوم تاجدار ہوگی جو عشق مصطفیٰ کی علم بردار ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لیکن عشق گیا کہاں, کہاں کھو گیا؟ صرف نعرے رہ گئے, صرف رسمی باتیں رہ گئی, صرف جملوں کی تک بندیاں رہ گئی. حقیقت گئی کہاں؟ وہ عاشق رسول تھا جو بھیگی ہوئی لڑکی کو آگ کے سامنے دیکھ کر بھی اس کی طرف سردی کے موسم میں بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا. لیکن آئیے تو ذرا ایک لڑکے کی داستان تو سنیں, چند لڑکوں کی داستان تو سنیں, امت کی چند بیٹیوں کی داستان تو سنیں. ہوا یوں, کراچی کے ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا. وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے, اور پیچھے پیچھے چند لڑکے بائک لے کر ان کے پیچھے چل پڑے اور انہیں چھیڑ رہے تھے, ان کے ساتھ میں فکرے بازیاں کر رہے تھے, ان پر فکرے کس رہے تھے, ان پر جملے کہہ رہے تھے. ایسے میں بچیاں بس کے اندر بیٹھ گئی. آج کی بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے. چہرے پہ اسکارف لگانا یہ فیشن بن چکا ہے, برقع فیشن بن چکا ہے. اسلام برقعے کو لگانے کا حکم نہیں دیتا, اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ برقع فیشن بنا ہے, ڈیزائن اس پر ہے, اسکارف اس پر مزید جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے. ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے, لیکن یہ میری فکر نہیں, یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے. امام غزالی نے اپنی صدی میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برقع پہننا حرام ہے, اس لیے کہ وہ برقع مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, مردوں کا دل لبھاتا ہے. تو جو برقع مردوں کو دعوت نظارہ دے
ایسا برقع عورتوں کے لیے جائز نہیں. کل تک کے برقعوں کا حال یہ تھا, اتنا سیمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس لیے موٹی ہے یا دبلی ہے, اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. آج کل تو العیاذ باللہ جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں, ایسے ایسے مقام پر امبرائڈری ہے, ایسے ایسے کلر کے بھڑکیلے برقعے ہیں. برقعوں کا کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے, نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے. قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برقعے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پابندی کرے. اسلام برقعے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے. آج کے ہزاروں روپے کا برقع پہن کر تم عزت کو محفوظ نہ کر سکے. قرون اولا کی عورتیں 17 پیون والی چادریں اوڑھ کر کے نکلتی تھی, مگر غیرت کا حال یہ تھا کہ حوران جنت بھی ان کو جھانک جھانک کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی. یہ ان کی غیرت کا عالم تھا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے, مگر ان کے دامن پر اللہ اکبر پیون تو تھے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں تھے, عیاشیوں کے دھبے نہیں تھے, برائیوں کے دھبے نہیں تھے. اللہ اکبر. قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے, مستی کرتے ہوئے ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی. پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں. وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی. لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے, اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا. بس کھچا کھچ تھی, جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں, کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے, لیکن ذرا سوچو تو صحیح. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے. اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں, دل کے کانوں سے سنو. لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا. وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے, مسلمان کہلانے والے, لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے, ہیروں کے ناقل تھے. اللہ اکبر. لڑکیاں اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی. ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی, بس خالی ہوئی, لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے, اپنی بائک لے کر اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے. آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا, بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا, اب اسی طرح سے کیا کریں گے. ان میں کا ایک نوجوان اللہ اکبر جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے, عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے, جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا, سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا, اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا, اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ اپنے جرم کو بھول گیا, وہ اپنے گناہ کو بھول گیا, اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں, ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا, ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے؟ موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی, بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے. او بے غیرت, تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی. جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا, کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خفا کیوں ہے؟
تو بہن نے کہا ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر؟ پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے، دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی، اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں۔ بس نفس نفس نفس، کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو۔ مسلمانوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نا، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نا۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے، امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے، اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ آؤ پلٹو، پلٹو، جلدی پلٹو، اس لیے کہ مر کے پلٹو گے تو پچھتاؤ گے، جیتے جی پلٹ جاؤ۔ مر کے پلٹو گے تو